اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الخلق سید المرسلین ابی القاسم المصطفیٰ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ الحکیم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وان لیس للانسان الا ما سعی وان سعیہ سوف یری۔ کامیابی کے لیے علم کے میدان میں موفق ہونے کے لیے، کسی منزل تک پہنچنے کے لیے توفیقات الہی ہم سب کے شامل حال ہوں، اس کے حصول کے لیے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ حجت خدا امام زمانہ عجل اللہ تعالی ظہورہ الشریف آپ کی ظہور کی تعجیل کے لیے ایک مرتبہ مل جل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سورہ نجم کی 2 آیتیں ہیں، آیت نمبر 39 اور 40، 39 اور 40۔ آیت کا ترجمہ ہے کہ انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے کوشش کی ہے۔ ان لیس للانسان الا ما سعی، نہیں ہے انسان کے لیے کچھ مگر وہ جس کی اس نے کوشش کی ہے، اور وہ اپنی کوشش کو ایک دن دیکھے گا، یعنی کوشش اس کی ملے گی، اس کی محنت رنگ لائے گی۔ درس اخلاق کا آج کا موضوع ہے منزل، ذریعہ اور راستہ۔ آپ حضرات حوزے میں آئے ہیں، یہ حوزہ ہو یا دنیا کا کوئی بھی حوزہ ہو، حوزہ علمیہ غفرہ مآب ہو یا کوئی بھی حوزہ ہو، کوئی بھی مدرسہ ہو، طالب علم جب مدرسے میں آتا ہے کچھ دن رہتا ہے، کچھ کامیاب ہو جاتے ہیں، یعنی ایک اچھے عالم بن جاتے ہیں، کچھ کامیابی تک نہیں پہنچ پاتے ہیں، بیچ ہی میں اپنا سفر چھوڑ دیتے ہیں، تمام کر دیتے ہیں۔ لیکن جو بھی آتا ہے حوزے میں، وہ اس یقین کے ساتھ آتا ہے کہ مجھے کامیابی ملے گی، مگر ہم دیکھتے ہیں کچھ کامیاب ہوتے ہیں، کچھ کامیاب نہیں ہوتے ہیں۔ تو جو لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں وہ کیوں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور جو ناکام رہ جاتے ہیں وہ کیوں ناکام رہتے ہیں؟ اچھا، یہ بات صرف حوزے کے لیے نہیں ہے، صرف طالب علموں کے لیے نہیں، آپ کے لیے نہیں ہے، ہر فیلڈ میں یہ ہے کہ کچھ کامیاب ہوتے ہیں، کچھ کامیاب نہیں ہوتے ہیں۔ تاجر ہے، کچھ تجارت میں کامیاب ہے، کچھ کامیاب نہیں ہے، ہر فیلڈ میں۔ ایسا کیوں ہے کہ کچھ انسان کامیاب ہوتے ہیں اور کچھ کامیاب نہیں ہوتے ہیں؟ بہرحال ہم حوزے کی بات کریں۔ جب ہم حوزے میں آئیں، آپ حوزے میں آئے ہیں، 3 چیزیں کامیابی کے لیے ضروری ہے آپ کی۔ سب سے پہلے منزل کا معین کرنا، یہ ضروری ہے۔ ہدف کیا ہے، مقصد کیا ہے، اپنے مقصد کو انسان معین کرے۔ مثال کے طور پر ہم اپنے گھر سے نکلے تو پہلے ہم ہدف تو اپنا معین کریں، منزل تو معین کریں کہ ہمیں کہاں جانا ہے۔ ہم گھر سے نکل آئے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہاں جانا ہے،
تو کبھی ادھر چلے جائیں گے، کبھی ادھر چلے جائیں گے، بھٹکتے رہیں گے، منزل تک پہنچیں گے نہیں. کیوں؟ اس وجہ سے منزل کو معین ہی نہیں کیا. العرش ثم النقش، پہلے عرش ہوگا پھر نقش و نگار ہوں گے. پہلے چھت ہوگی تبھی تو نقش و نگار ہوں گے. چھت ہی نہیں تو نقش و نگار کس کے اوپر کریں گے آپ؟ تو سب سے پہلی بات کامیابی کے لیے یہ ہے کہ مقصد انسان اپنا معین کرے، ہدف انسان اپنا معین کرے، منزل انسان اپنی معین کرے. آئے ہیں حوضے میں تو کیا بننے کے لیے آئے ہیں؟ فقیہ بننے کے لیے آئے ہیں، متکلم بننا ہے ہمارا ہدف. دیکھیے انسان کے اندر صلاحیتیں محدود ہیں. ایک انسان سب کچھ نہیں بن سکتا کہ وہی ڈاکٹر بن جائے، وہی انجینئر بن جائے، وہی تاجر بن جائے، وہی مولانا بن جائے. نہیں، ایسا نہیں ہے. اب وہ تو بات جاننے دیجئے الگ الگ میدان کی. جو علم طب ہے اب اس کے کتنے حصے ہو گئے ہیں. آنکھوں کا اسپیشلسٹ الگ، کان کا اسپیشلسٹ الگ، اور آنکھوں میں نہ جانے کتنی بیماریاں ہوتی ہیں، ہر بیماری کا اسپیشلسٹ الگ. تو جو طالب علم میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لیتا ہے پہلے تو کچھ مقدماتی تعلیم حاصل کرتا ہے، پھر اس کے بعد اپنا ہدف معین کرتا ہے، مقصد معین کرتا ہے، منزل معین کرتا ہے کہ مجھے مثلا آنکھوں کا ڈاکٹر بننا ہے یا مجھے کان کا یا گلے کا ڈاکٹر بننا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ حضرات حوضے میں آئے ہیں سب سے پہلے اپنی منزل معین کریں، اپنا ہدف معین کریں، اپنا مقصد معین کریں کہ آپ کو کیا بننا ہے. فقیہ بننا ہے، متکلم بننا ہے، خطیب بننا ہے. کیا بننا ہے؟ کس علم میں آپ کو تخصص کرنا ہے، کس علم میں آپ کو پی ایچ ڈی کرنا ہے، کس علم میں آپ کو مہارت حاصل کرنی. اس سے پہلے مقدماتی علوم تو سب کو پڑھیں گے، ایک الگ مسئلہ، لیکن ہدف انسان اپنا معین کرے. عام طور کے اوپر طالب علم حوضے میں آتا ہے اس کا کوئی ہدف نہیں ہوتا. عام طور پر طالب علم ایک خطیب کی مجلس اس نے سنی، بہت پسند آئی، بس اس نے کہا اب تو مجھے خطیب بننا ہے. اب اس کا ہدف خطیب ہو. کسی مشاعرے میں چلا گیا، کسی شاعر کا شعر پسند آیا اور دیکھا لوگ اس کی بہت زیادہ تعریف کر رہے ہیں، نہیں مجھے شاعر بننا ہے. کسی کا مقالہ پسند آیا، نہیں تو مجھے رائٹر بننا، مصنف بننا ہے. کسی عالم کو دیکھا اور اس سے مرعوب ہو گئے، نہیں مجھے عالم بننا ہے. تمرکز نہیں ہے، یعنی منزل کو معین نہیں کیا ہے، ہدف معین نہیں. سب سے پہلے ہمارا ہدف ہونا چاہیے، ہدف کو معین کریں. اور ہدف کو معین کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہدف اعلیٰ ہو، بلند ہو، پست ہدف نہ ہو. مثال کے طور کے اوپر آپ آئیں ہم پڑھنے کے لیے، نہیں مجھے مولانا بننا ہے. مولانا بننا تو کتنا علم حاصل کرنا ہے؟ بس ایسے ہی جتنا ہمارے استاد کے پاس علم ہے، اپنے استاد جیسا علامہ بننا ہے، استاد جیسا عالم بننا ہے. یا نہیں، آپ نے دیکھا غور کیا بڑے بڑے علماء، مراجع کرام، نہیں ہمیں عالم بننا ہے تو مرجع جیسا بننا ہے. تو ایک ہدف یہ ہے کہ ہمیں اپنے استاد جیسا عالم بننا ہے، ایک ہدف یہ ہے کہ ہمیں اپنے مرجع جیسا عالم بننا ہے. دونوں ہدف میں کتنا فرق ہے؟ میں ایک مثال دوں تاکہ بات آپ سمجھیں کہ دونوں مقصد، دونوں ہدف میں کتنا فرق ہے. ایک 25 منزلہ 20 منزلہ عمارت ہے. ایک شخص نے پہلے ہی سے طے کر رکھا کہ میں تو 2 منزل تک جاؤں گا، اس کے علاوہ نہیں جانا مجھے. تو جس کا ہدف ہی دوسری منزل تک پہنچنا ہے وہ تیسری اور چوتھی منزل پر نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ اس کا مقصد ہی نہیں، محنت ہی نہیں کرے گا. 2 پہ پہنچ گیا تو بہت بڑی بات ہے، ہو سکتا ہے 1 پر پہنچ جائے یا 1 پر بھی نہ پہنچ جائے. لیکن اگر کسی کا ہدف، کسی کا گول اور مقصد یہ ہے، منزل یہ ہے کہ نہیں مجھے آخری منزل پر پہنچنا ہے، اس عمارت کی آخری منزل تک پہنچنا ہے، یہ شخص اگر آخری منزل تک نہ پہنچ پائے تو کم سے کم 10ویں 11ویں 12ویں منزل تک تو پہنچ پائے گا. 2 سے زیادہ منزل پر تو پہنچے گا. یہ ہو سکتا ہے آخری منزل تک بھی پہنچ جائے. یہ ہوتا ہے ہدف انسان کا، عالی ہے یا پست ہے. ہدف اگر پست ہوتا ہے تو انسان ارتقاء نہیں کرتا، انسان ترقی نہیں کرتا. ہدف اگر عالی ہے تو انسان بہت زیادہ ترقی کرتا ہے. ہدف آپ کا عالی ہونا چاہیے. شاعر بننا ہے تو معمولی شاعر نہیں بننا ہے.
اسی طریقے سے اگر عالم بننا ہے، فقیہ بننا ہے، تو عام فقیہ نہیں بننا ہے، بلکہ ایسا فقیہ بننا ہے کہ زمانے میں ہمارا کوئی جواب نہ ہو۔ اس اعتبار سے تو ہدف معین کریں، ہدف معین کرنے کے ساتھ ساتھ ہدف آپ کا بلند ہونا چاہیے، تاکہ اسی اعتبار سے آپ محنت کریں۔ تو سب سے پہلے آپ منزل اپنی معین کریں، ہدف اپنا معین کریں کہ آپ کو کیا بننا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ طالب علم خود اپنی صلاحیتوں کو نہیں پہچان پاتا، ہوتا ہے جس طرح ظاہری شکل ہے، اگر ہمارے پاس آئینہ نہ ہو تو ہم نہیں بتا سکتے کہ ہماری شکل کیسی ہو۔ شیشے میں ہم دیکھتے ہیں تو ہماری شکل ہمیں نظر آ جاتی ہے کہ کہاں کے اوپر گندگی لگی ہے اور کہاں پہ گندگی نہیں لگی ہے۔ اسی طریقے سے انسان کے اندر جو صلاحیتیں ہیں کبھی انسان کو نظر نہیں آتی مگر دوسروں کو نظر آ جاتی ہیں۔ جس طریقے سے آپ اس وقت میرا چہرہ دیکھ رہے ہیں، ہم اپنا چہرہ نہیں دیکھ پا رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ خود اپنا چہرہ نہیں دیکھ پا رہے ہیں مگر ہم آپ کا چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے انسان کی باطنی صلاحیتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں، وہ خود نہیں دیکھ پاتا مگر دوسرا دیکھ لیتا ہے۔ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ تم اپنے لیے ایک اپنا مربی تلاش کرو۔ دیکھیے یہ سب کامیابی کی کنجیاں ہیں۔ ایک مربی تمہارا ہونا چاہیے، تربیت کرنے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے، تمہارا استاد بھی ہو سکتا ہے، تمہارا مخلص دوست بھی ہو سکتا ہے، تمہارا باپ بھی ہو سکتا ہے، ماں بھی ہو سکتی کوئی، لیکن مربی کا ہونا ضروری ہے۔ اور یہ اس مربی کی ضرورت آپ کو ماں کی آغوش سے لے کے قبر تک رہے گی۔ اس مربی کی ضرورت، کبھی بے نیاز نہیں ہوگا انسان تربیت سے۔ تو مربی وہ بتائے گا، ایک استاد شاگرد کے حوالے سے یہ کہے گا، یا اس کو شاگرد میں نظر آ جائے کہ اس کے اندر کیا صلاحیتیں ہیں، کیا آگے بڑھنے کے لیے کیا اس کے اندر کوالٹی ہے، کیسے یہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات اپنی صلاحیت کو سمجھیں، پرکھیں، نہیں کہ کیا بننے کی صلاحیت ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کے اندر بہت اچھا شاعر بننے کی صلاحیت ہو، بہت اچھا خطیب بننے کی صلاحیت ہو، وہ متوجہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کا قلم بہت اچھا نہیں، لکھنے کی صلاحیت اس کے اندر بہت زیادہ ہو مگر وہ خطابت میں لگ گیا، تو ظاہر سی بات ہے اب اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے، خطیب بننے کی کوشش کرے گا مگر کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ یہی اگر قلم کے میدان میں آ جاتا تو کامیاب ہو جاتا۔ تو آپ کے اندر جو صلاحیت ہے اس صلاحیت کو پہچانیں کہ آپ کیا بن سکتے ہیں، اور اگر آپ خود نہیں پہچان پا رہے ہیں تو آپ کو ضرورت ہے کہ مربی کی۔ مربی آپ کا استاد بھی ہو سکتا ہے یا کوئی اور مخلص انسان بھی ہو سکتا ہے۔ وہ آپ کو پرکھے گا، جانچے گا، پھر آپ کو مشورہ دے گا کہ آپ خطابت کے میدان میں جائیے، کامیاب ہوں گے، آپ تصنیف کے میدان میں جائیے، کامیاب ہوئیے گا، آپ تحقیق کے میدان میں جائیے، کامیاب ہوئیے گا۔ اور پھر انسان کی ایک جھکاؤ بھی ہوتا ہے۔ آپ لوگ یہاں پر آئیں طالب علم میں، جھکاؤ ہے آپ کا، کسی نہ کسی علم کی طرف جھکاؤ۔ کسی کو منطق بہت پسند ہے، علم منطق پسند ہے، کسی کو ہو سکتا ہے علم نحو پسند ہو، کسی کو علم صرف پسند ہو، کسی کو علم فقہ پسند ہو، کسی کو علم تفسیر پسند ہو، کسی کو علم رجال پسند، یہ اپنی اپنی۔ تو جو علم پسند ہے اس میں تخصص حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ بہرحال پہلی چیز کیا ہے؟ منزل کا معین کرنا، اپنا ہدف معین کرے کہ ہمارا گول کیا ہے، تاکہ ادھر ادھر نہ بھٹکنے پائیں۔ اچھا، تو منزل معین کر لیا، یعنی ہم گھر سے نکلے، ہم نے طے کیا، اپنے گھر سے نکلے، طے کیا کہ ہمیں حوضہ علمیہ غفرہ مآب جانا ہے۔ تو کیا جیسے ہی ہم نے منزل کو اور اپنے ہدف کو معین کر لیا تو ہم حوضہ علمیہ پہنچ جائیں گے؟ آپ آئیں اپنے وطن سے لکھنؤ کے لیے، آپ نے منزل معین کر لی، تو منزل معین ہی کرنے سے کہ آپ لکھنؤ پہنچ پائیں گے؟ نہیں۔ اس کے لیے دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کا راستہ بھی صحیح ہو۔ ہم نکلے اپنے گھر سے حوضہ علمیہ غفرہ مآب کے لیے اور ہم جا رہے ہیں دوسری طرف۔ آپ نکلے لکھنؤ کے لیے، مثال کے طور کے اوپر دہلی سے آپ نکلے لکھنؤ کے لیے، ہمیں لکھنؤ جانا ہے،
اور جا رہے ہیں آپ ہریانہ کی طرف یا بالکل اپوزٹ رخ، پہنچ پائیں گے لکھنؤ؟ نہیں۔ مقصد آپ نے طے کر لیا، منزل آپ نے طے کر لی، لیکن آپ نے صحیح راستے کا انتخاب نہیں کیا۔ تو منزل آپ نے، ہدف آپ نے طے کر لیا کہ ہمیں فقیہ بننا ہے، ہمیں منطقی بننا ہے، ہمیں ایک اچھا عالم بننا ہے، ہمیں مرجع بننا ہے، یا ہمیں بہت اچھا خطیب بننا ہے۔ چلیے، ہدف آپ نے اپنا طے کر لیا، منزل معین کر لی، لیکن راستہ بھی تو صحیح ہونا چاہیے۔ اگر راستہ صحیح نہیں ہے تو آپ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ راستہ آپ کا صحیح ہونا چاہیے۔ اب یہ راستہ صحیح ہو، اس کی کون رہنمائی کرے گا؟ وہی سامنے کی بات ہے۔ ہم اپنے گھر سے نکلے یہیں حوضے میں آنے کے لیے، دو باتیں، یا تو ہمیں راستے کا علم ہے یا راستے کا علم نہیں ہے۔ اگر علم ہے تو کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے، ہم پہنچ جائیں گے۔ اگر علم نہیں ہے تو ہم پوچھیں گے، دوسروں سے سوال کریں گے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگ راستہ روک کے پوچھتے ہیں کہ بھیا فلاں جگہ جانا، کدھر جانا؟ سیدھے چلے جائیے اور چوراہا آئے گا، دائیں مڑیے، پھر بائیں چلے جائیے، آپ پہنچ جائیے گا۔ لوگ بتاتے نہیں بتاتے، یہ انسان کا نیچر، انسان کی فطرت ہے۔ تو منزل آپ نے معین کر لی کہ مجھے مثلا مرجع بننا ہے، مجھے فقیہ بننا ہے، مجھے ایک اچھا خطیب بننا ہے، یہ آپ نے معین کر لیا۔ تو راستہ آپ کا صحیح ہونا چاہیے۔ یا تو آپ کو خود علم ہے راستے کا، کیا کہنے، آپ پہنچ جائیں گے منزل تک۔ اگر نہیں علم ہے، یا جس راستے پر آپ چل رہے ہیں آپ کو ڈاؤٹ ہے، آپ کو شک ہے کہ یہ راستہ مجھے منزل تک نہیں پہنچا پائے گا، تو آپ جانکار لوگوں سے دریافت کریں، اہل علم سے دریافت کریں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، قرآن کا حکم ہے، نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھو، سوال کرو۔ تو دوسری چیز، صحیح راستے کا انتخاب۔ اس میں اکثر لوگ اشتباہ کر جاتے ہیں، غلطی ہو جاتی ہے۔ منزل معین کر لیتے ہیں مگر راستہ ان کا غلط ہوتا ہے۔ تو راستہ بھی صحیح ہونا چاہیے۔ اچھا، منزل معین کر لی، راستہ بھی صحیح ہے، تو کیا پہنچ جائیں گے؟ نہیں۔ اب منزل تک پہنچنے کے لیے ہمیں وسائل چاہیے، وسیلہ۔ جس طرح ہم اپنے گھر سے حوضے کے لیے نکلے تو یہ تو پیدل آئیں گے، تو یہ بھی وسیلہ ہو گیا، پیر ہمارے وسیلے بن گئے۔ یا سائیکل سے آئیں گے، یا موٹر سائیکل سے آئیں گے، یا کار سے آئیں گے، یا ہیلی کاپٹر سے آئیں گے، پلین سے، ٹرین سے، کیسے بھی آئیں گے۔ تو جو پیدل آ رہا ہے وہ بھی ایک نہ ایک دن منزل پہ پہنچے گا اگر راستہ صحیح ہے، اور جو جہاز سے آ رہا ہے، پلین سے آ رہا ہے، وہ بھی ایک نہ ایک دن منزل کو پہنچے گا۔ بس دونوں میں فرق یہ ہے، پیدل چلنے والا دیر میں پہنچے گا اور پلین والا جلدی پہنچ جائے گا۔ وسیلے کا انتخاب، ذریعہ، اس کا انتخاب۔ وسائل اگر نہیں ہوں گے تب بھی آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس کا انتخاب بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ حوض علمیہ آئے ہیں ایک اچھا عالم بننے کے لیے، باعمل عالم بننے کے لیے، مجتہد بننے کے لیے آپ حوض علمیہ آئے ہیں۔ صحیح راستے کا آپ نے انتخاب کیا، یعنی یہ حوضہ ہمیں ہماری منزل تک پہنچا دے گا۔ کبھی کبھی کوئی غلط راستے کا انتخاب کر لیتے ہیں، تو جب غلط راستے کا انتخاب ہو جاتا ہے تو انسان منزل تک نہیں پہنچ پاتا ہے۔ صحیح راہ کا انتخاب، چلیے اب صحیح راستہ مل گیا تو اس راستے پر چلنا ہے، تو اس کے لیے وسائل چاہیے۔ وسائل یہاں پر دو طرح کے ہیں، غور کیجیے گا۔ آپ جب آئے ہیں حوضے میں اور اپنی منزل کو معین کر لیا ہے، منزل تک پہنچنے کے لیے راستے کا انتخاب بھی کر لیا ہے اور راستہ بھی صحیح ہے، تو منزل تک پہنچنے کے لیے ہمیں وسیلے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر دو وسیلے ہیں، ایک مادی ہے، دوسرا معنوی ہے۔ مادی وسیلے میں کیا آتا ہے؟ عام طور سے جو وسائل پائے جا رہے ہوں وہ وہاں پر ہونا چاہیے، کتابیں موجود ہوں، کتابیں ہی نہیں تو کیا پڑھیں گے، اچھے اساتذہ موجود ہوں، یا اور جو وسائل ہیں حصول علم کے لیے جو ضروری ہیں وہ پائے جائیں۔ ان سب سے زیادہ انسان وقت لگائے، محنت کرے، جیسا کہ میں نے شروع میں اس آیت کو کوٹ کیا، نقل کیا کہ انسان کو وہی ملے گا جتنی اس نے کوشش کی ہے۔ بغیر کوشش کے اس کو کچھ نہیں ملنے والا، بغیر محنت۔ جو وسائل فراہم ہو گئے ہیں
جو وسائل اس کو مل گئے ہیں ان کو استعمال کرے، یعنی کوشش کرے. مطلب گھر سے نکلے حوضے آنے کے لیے، آرام سے آ رہے ہیں، بالکل چل چل کے پیدل آ رہے ہیں، کوئی وسیلہ نہیں. دوڑ کے آ رہے ہیں جلدی پہنچیں گے، سائیکل سے آ رہے ہیں اور جلدی پہنچیں گے، موٹر سائیکل سے آ رہے ہیں تو اور جلدی پہنچیں گے. یعنی اسپیڈ کیسی ہے آپ کی منزل تک پہنچنے کے لیے. اب جب آپ آ گئے ہیں عالم بننے کے لیے تو منزل آپ کا عالم بننا ہے، مجتہد بننا ہے. صحیح راستے کا بھی آپ نے انتخاب کر لیا. اب آپ چل کے آ رہے ہیں، دوڑ کے آ رہے ہیں، سائیکل سے آ رہے ہیں یا پلین سے آ رہے ہیں، کیسے آ رہے ہیں. اب اس کا تعلق آپ کی محنت کے اوپر ہے. آپ کتنے محنتی ہیں، کاہل تو نہیں ہیں، تنبل تو نہیں ہیں. تنبل یعنی کاہل. کچھ لوگ ایسے، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا مزاج شیخ چلی والا ہوتا ہے. ہوائی قلعے بنا لیتے ہیں، جو وہ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں سوچتے نہیں، اور جس کے بارے میں سوچتے ہیں وہ کر نہیں سکتے، تو ان کے امکان میں نہیں ہوتا ہے، ان کی صلاحیت نہیں ہوتی، بس ہوائی قلعے بنایا کرتے ہیں. تو کچھ لوگ آتے ہیں حوضے میں، ہوائی قلعہ رہے، اپنے آپ کو کامیاب خطیب کی شکل میں دیکھنے لگے، خواب دیکھنے لگے. کوئی ایران کا یا عراق کا کہیں کا عالم آ گیا، اس کی عزت دیکھی، ارے اب ہم تو اس سے بڑا عالم بنیں گے، اور ہوائی قلعے بنانے لگے، اور خواب ہی میں وہ اپنے آپ کو عالم سمجھنے لگے. دیکھیے خواب دیکھیے، خواب دیکھنے کے لیے منع نہیں کیا جا رہا ہے، مگر صرف خواب ہی نہ دیکھیے. اگر سوتے میں خواب دیکھیے تو جاگتے میں خواب کی تعبیر کو عملی جامہ پہنائیے، تب آپ کامیاب ہوں گے. وہ شیخ چلی والا نہ ہو. آپ نے سنا ہوگا یہ جو کہ چٹکلا، وہ ماں نے ڈانٹ کے گھر سے بھگایا کہ کاہل ہو، چور ہو، کام نہیں کرتے ہو، جاؤ کام کرو. بازار میں آئے مزدوری کے لیے تو ایک سیٹھ جا رہا تھا، کہا کام کرو گے؟ کہا ہاں. پوچھا شیخ چلی نے کیا کام ہے؟ کہا گھی کا مٹکا ہے، اسے ہمیں گھر تک پہنچا دو تو میں اجرت دوں گا. کہا کتنی اجرت دوں گا؟ کہا 5 پیسے 10 پیسے جو زمانے میں تھا. کہا ٹھیک ہے. یہ راضی ہو گئے. اب انہوں نے مٹکا سر پہ رکھا اور چلے. سوچنے لگے 10 پیسے ملیں گے تو اس کا میں کیا کروں گا؟ ارے ایک انڈا لے لوں گا. پھر انڈے کے کیا کروں گا؟ اس انڈے کو رکھوں گا، اس سے بچہ نکالوں گا، پھر اور مرغی ہو جائیں گی، پھر وہ انڈا دیں گے، پھر ان سے بچے نکلیں گے، پھر اور بہت سی مرغی ہو جائیں گی. کچھ مرغی بیچ کے ہم بکری لیں گے، پھر بکری بڑھتی جائے گی، بکریوں کو بیچ کے پھر ہم گائے لیں گے، پھر گھر چھوٹا پڑ جائے گا، باہر نکلیں گے اور بڑی سی زمین لیں گے، اور ایک طرف جو ہے مرغیوں کا فارم ہوگا، ایک طرف بکریوں کا تھا، ایک طرف گائے کا، اور پھر ہم اب بڑی شاندار گھوڑا لیں گے اور گھوڑے پہ بیٹھ کے شان سے نکلیں گے، اور اس کے بعد گھوڑے سے اترتے ہوئے اپنے گھر میں داخل ہوں گے. اور نئے گھر میں اب جو ہمیں برا بھلا کہتا تھا، تنقید کرتا تھا، وہ اگر نظر آیا تو اسے ٹھوکروں سے ہم ماریں گے. یہ کہہ کہ انہوں نے ٹھوکر ماری تو خود ٹھوکر کھا گئے، گر گئے تو مٹکا گیا پھوٹ. سیٹھ کو غصہ آیا، اس نے مارنا شروع کیا ڈنڈے سے، کتنا بڑا نقصان کر دیا. تو شیخ چلی صاحب کہتے ہیں ارے حضور آپ کا تو گھی کا نقصان ہوا، ہماری تو پوری فیکٹری ختم ہو گئی، ہمارا تو مرغی خانہ بھی چلا گیا اور سب کچھ چلا گیا ہمارا. تو یہ کیا خیالی پلاؤ بنانا، خیالی پلاؤ نہ بنا. دیکھیے خواب دیکھیں، ہدف انسان کا بلند ہونا چاہیے، مگر صرف خواب نہ دیکھیں، اپنے خواب کو عملی جامہ پہنائیں. اس کے لیے آپ کو کوشش کرنا پڑے گی، اس کے لیے آپ کو محنت کرنا پڑے گی، اور بہت ہی زیادہ محنت کرنا پڑے گی. کم محنت نہیں، بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی. تو میں پھر گفتگو کو سمیٹوں. ہدف اپنا معین کریں، منزل اپنی معین کریں، صحیح راستے کا انتخاب کریں، اور اس کے بعد وسیلے کا. آپ چل کے آ رہے ہیں یا آپ سواری سے آ رہے ہیں، آپ کتنی محنت کر رہے ہیں. جتنی آپ محنت کریں گے اتنی زیادہ آپ کامیاب ہوں گے. وسائل کی میں نے 2 قسمیں کی تھی، ایک مادی وسیلہ، دوسرا معنوی. معنوی کیا؟ یہی کامیابی کی چابی ہے، یاد رکھیں. یہی معنوی طریقہ، روحانی طریقہ. بہت سے لوگ ہیں جو اپنا ہدف معین کر لیتے ہیں، مقصد کہ مجھے بہت بڑا عالم بننا ہے، راستہ بھی ان کا صحیح ہوتا ہے، وسائل بھی ان کے پاس ہوتے ہیں، مادی تمام وسائل ہوتے ہیں، مگر وہ کامیاب نہیں ہو پاتے، موفق نہیں ہو پاتے. بڑے بڑے مراجع کے لیے ملا ہے، بڑے بڑے مراجع کے لیے ملا ہے. ایک مرجع کا واقعہ ہے. ان کے پاس ان کا دوست آیا،
کہ یہ بتائیے ہم اور آپ ساتھ ہی حوضے میں آئے تھے، ہم آپ سے پڑھنے میں تیز تھے، ہمارا ذہن بھی تیز تھا، حافظہ بھی تیز تھا، سب کچھ تھا، لیکن ہم اس منزل پر نہیں پہنچ پائے، مرجع نہیں بن پائے، آپ مرجع بن گئے۔ تو آپ کی کامیابی کا راز کیا اور میری کامیابی کا راز کیا؟ کہ آپ مرجع بن گئے، ہم مرجع نہیں بن۔ کہ یاد ہے ایک دن جب صرف روٹی تھی ہمارے لوگوں کے پاس کھانے کے لیے اور کوئی چیز نہیں تھی، دال سبزی گوشت پنیر کچھ نہیں تھا، کہاں اب تم نے کہا چلو دکاندار سے پنیر ادھار لے لیں، ہم نے کہا نہیں سوکھی روٹی کھا لیں، تم نہیں مانے، تم چلے گئے پنیر لے آئے ادھار، تم نے روٹی پنیر کے ساتھ کھائی، ہم نے صرف روٹی کھائی، یہ اس کا اثر ہے۔ کیا مقصد؟ تزکیہ نفس، معنوی سبب کامیابی کا۔ جب تک یہ نہیں ہوگا انسان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اپنے نفس کو سدھاریں، اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں رکھیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہماری خواہشات ہم پر حکومت کرتی ہیں۔ اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے تو آپ کی حکومت آپ کی خواہشات پر ہوگی۔ کنٹرول کریں اپنی خواہشات کو، ان کو اپنے قبضے میں کریں۔ دل چاہ رہا ہے، کیا دل چاہ رہا ہے؟ مثال کے طور کے اوپر دل یہ چاہ رہا ہے ارے بھائی جائیں یوٹیوب پہ چینل دیکھیں، مثال کے طور کے اوپر دل چاہ رہا ہے فلاں دوست کے پاس بیٹھ کر گپے لگائیں، دل یہ چاہ رہا ہے مثال کے طور کے اوپر یہ کھائیں۔ یہ میں جائز باتوں کی بات کر رہا ہوں، حرام کی بات نہیں، جائز بات کا دل چاہ رہا ہے یہ کر لیں، جو دل چاہ رہا ہے اس پر عمل کر لیں۔ نہیں، اپنی اس چاہت کو آپ قربان کریں۔ آپ نے شاید یہ واقعہ سنا ہو امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ ایک صاحب آئے ملنے کے لیے، انقلاب سے پہلے ملنے کے لیے آئے تو تربوز آیا امام کے پاس، کٹ کے تربوز آیا، تو اب انہوں نے دیکھا کہ ان کی پلیٹ میں بھی تربوز تھا اور آقا امام کے بھی پلیٹ میں تربوز تھا، لیکن اس کا رنگ جو ہے کچھ زیادہ ہی شوخ تھا، اور رنگ کے اعتبار سے ذائقہ ہوتا ہے تربوز کا، آپ کو پتہ ہے وہ زیادہ ہی سرخ تھا، لال تھا۔ تو بس بہرحال ان کے جو بھی سمجھ میں آیا، یا ہو سکتا ہے امتحان لینا مقصود ہو، بہرحال خلاصہ یہ کہ وہ کسی کام سے اندر چلے گئے آقا، انہوں نے پلیٹ بدل لی، یعنی جو امام خمینی والی تربوز کی پلیٹ تھی وہ اپنی طرف کر لی، اپنی ان کے آگے کر دی۔ خیر امام آئے دیکھا تو مسکرائے، کچھ بولے نہیں، انہوں نے جیسے ہی تربوز اپنے منہ میں رکھا تو ان کا مزہ ہی بگڑ گیا۔ آقا یہ تو بہت ہی نمکین ہے، اتنا زیادہ نمک؟ کہا ہاں، معافی آپ ہی مانگی ہوگی بہرحال، کہ اتنا نمک کیوں؟ کہا بھائی بات یہ ہے آج صبح سے ہمارا دل تربوز کھانے کے لیے چاہ رہا تھا، دل انسان کا خواہش ہے، ہمارا دل تربوز کھانے کے لیے چاہ رہا تھا، ہم نے ایک اشارتاً کنایتاً اظہار بھی کر دیا اپنی اس خواہش کا، ہماری اہلیہ سمجھ گئیں، گھر والے سمجھ گئے، انہوں نے جو ہے وہ تربوز منگوا دیا اور کاٹ کے دیا، بہترین تربوز۔ تو ہم نے سوچا کہ دل کی خواہش ہے نا، تربوز کھائیں، یعنی ذائقہ اور مزہ، انہوں نے اس میں ایک مٹھی نمک ملا دیا اور کھایا، کہا نفس اب مزہ چکھ۔ جب اس حد تک اپنے نفس پر کنٹرول ہوتا ہے تب جا کے کہیں عالم مرجع بنتا ہے، جس کو اپنی خواہشات کے اوپر اختیار ہو، جو غلام نہ ہو اپنی خواہشات کا۔ تو یہ چیز اب یہ ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو کنٹرول کیسے کریں، یہ معنوی طریقے ہیں کامیاب ہونے کے لیے۔ کس طریقے سے ہم کنٹرول کریں اپنی خواہشات کو، کیسے کیا کریں؟ تزکیہ نفس، اپنے نفس کو پاک کریں۔ کیسے اپنے نفس کو پاک کریں کہ تمام توفیقات ہمارے شامل حال ہو جائیں؟ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہمارے پیٹ میں حلال غذا پہنچے، ہمارے پیٹ میں حلال غذا پہنچے۔ جہاں حرام غذا پہنچی وہیں معنویت چلی جائے گی، روحانیت چلی جائے گی۔ نجس غذا پیٹ میں پہنچی، روحانیت ختم ہو جائے گی، معنویت
ختم ہو جائے گی۔ اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ روزہ رکھو۔ روزے کا فلسفہ یہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، مکمل کیجیے ہاں، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس کا مقصد کیوں روزے کا تعلق تقوی سے کیا ہے؟ کم سے کم 12 14 16 گھنٹے تو انسان بھوکا رہتا ہے، بعض جگہ تو 20 گھنٹے بھوکا رہتا ہے، 20 21 گھنٹے، لیکن عام طور کے اوپر یہاں پہ 14 15 گھنٹے بھوکے رہتے نہیں رہتے ہیں، یعنی 14 15 گھنٹے کوئی بھی غذا پیٹ میں نہیں پہنچتی روزے دار کے۔ آپ سمجھے کہ تقوی کا تعلق روزے سے کیوں ہے؟ تزکیہ نفس کرتا ہے۔ جب انسان کے پیٹ میں کوئی غذا ہی نہیں پہنچے گی تو لا محالہ اس کا نفس پاک ہوگا۔ اس وجہ سے بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے روزہ رکھنے کی۔ ماہ شعبان ہے، یہ ماہ شعبان کے لیے ملتا ہے، پیغمبر نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ ایسے تو ہر مہینے روزہ رکھنا مستحب ہے، لیکن شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنا اس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ شعبان کے روزے کو ماہ مبارک رمضان کے روزے سے ملا دو، اس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ یہ ایک معنوی طریقہ اور وسیلہ اور ذریعہ ہے مقصد تک پہنچنے کے لیے۔ اگر آپ کو ایک کامیاب عالم بننا ہے، ایک مرجع بننا ہے، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ تزکیہ نفس کریں، یہ وسائل معنوی وسائل اختیار کریں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہم حلال غذا کھائیں، حرام غذا نہ کھائیں۔ بہترین ذریعہ ہے تزکیہ نفس کا کہ بھوکے رہیں، یعنی روزہ رکھیں۔ اس کے اور بھی فائدے ہیں، جسم بھی صحیح رہے گا، جسم بھی صحیح رہے گا، اور جسم کے صحیح رہنے کے ساتھ ساتھ آپ کا نفس بھی پاک ہوگا، اور آپ ایک منزل تک پہنچیں گے، اپنے مقصد تک پہنچیں گے۔ ایک اور چیز ہے کامیابی کے لیے ایک اہم کیا کہتے ہیں ذریعہ، وہ ہے توسل۔ ہم نے کہا بہت سے لوگ آتے ہیں، عالم بن جاتے ہیں، مرجع نہیں بن پاتے ہیں۔ کون لوگ کامیاب ہوتے ہیں؟ جو معنوی طریقوں کو استعمال کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک توسل بھی ہے، اس میں سے ایک توسل بھی ہے۔ توسل سے کیا مراد ہے؟ توسل سے مراد یہ ہے، ایک تو انسان اپنے اچھے عمل کرے، نیک عمل کرے، یہ بھی توسل ہے۔ جیسے کہ امام علی علیہ السلام نے ایک حدیث من لا یحضر الفقیر میں توسل کی 11 قسمیں بیان کی گئی ہیں، الایمان باللہ و رسول وغیرہ وغیرہ۔ یہ توسل یعنی عمل صالح، یہ بھی توسل بنتا ہے۔ اور دوسرا کیا؟ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ہم اللہ تک پہنچنے کے لیے اس کی مخلوقات میں وسیلہ ہیں۔ خود اہل بیت علیہ السلام، ان کا جب تک کرم نہ ہو، ان کا جب تک لطف نہ ہو، اس وقت تک انسان موفق نہیں ہو سکتا، انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ آپ اہل بیت علیہ السلام سے توسل کریں۔ کیا مقصد؟ ان کو وسیلہ بنا دیں۔ کیا مقصد؟ یعنی ان سے ان کے حضور میں ان سے درخواست کریں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں اللہ سے کہ ہم مقصد میں کامیاب ہو جائیں، یا ایسا کام کرے وہ خود خوش ہو کے دعا دے دیں۔ آپ کسی کی خدمت کرتے ہیں، خوش ہو کے دعائیں دیتے نہیں دیتے ہیں، اپنے زمانے کے امام کو خوش کریں، حجت خدا کو خوش کریں، ائمہ معصومین علیہ السلام کو خوش کریں۔ ان کی نظر کرم اگر آپ کے اوپر پڑ جائے گی، آپ 100% کامیاب ہو جائیں گے، سکسیس ہو جائیں گے۔ اور اگر واقعی ان کی نظر کرم پڑ گئی تو منزل تک پہنچ جائیں گے۔ میں واقعے کے اوپر آپ کی زحمت کو تمام کر رہا ہوں، لطف کرم کتنی ضروری ہے۔ یہ واقعہ ذکر کیا گیا، نجف اشرف میں ایک طالب علم تھا، پریشان تھا بیچارہ۔ ایک دن حرم امیر المومنین علیہ السلام میں آیا اور سجاوٹ دیکھی، گنبد اور دروازے اور قیمتی سب دیکھے، تو کہنے لگا کہ مولا یہ تمام چیزیں آپ کے پاس ہیں، آپ کو ضرورت بھی نہیں ان کی، ہم غریب ہیں، فقیر ہیں، کھانے کو لالے پڑ رہے ہیں، کیا کریں؟ بہرحال اس طرح کہہ کے وہ چلا آیا۔ رات میں خواب میں اس نے مولا کائنات کو دیکھا کہ مولا کائنات آئے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہے کہ اگر تمہیں آرام والی زندگی چاہیے، عیش و آرام والی زندگی چاہیے تو یہاں نہیں ملے گی، ہندوستان حیدرآباد چلے جاؤ۔
یا ہمارے جوار میں رہنا ہے تو یہی روٹی اور پنیر، نون اور پنیر، یعنی ہماری زبان میں چٹنی روٹی ملے گی اگر ہمارے پاس رہنا ہے. وہاں چلے جاؤ، وہاں جب جانا تو فلاں حاکم ہے اس کے پاس چلے جانا، اور جیسی اس سے ملاقات ہو تو اس سے بس اتنا کہہ دینا، بآسمان روت کار آفتاب کند، کہ وہ آسمان پر جاتا ہے اور سورج والا کام کرتا ہے. بآسمان روت کار آفتاب کند، آسمان پر جاتا ہے اور سورج والا کام کرتا ہے. بھئی یہ کہنا تمہارا سارا کام ہو جائے گا. خیر اس کی آنکھ کھلی، الغرض اس نے رخت سفر باندھا، سب قرضہ ورضہ لے کے ہندوستان آیا، حیدرآباد آیا، اس حاکم کے گھر تک آ گیا. اور جب حاکم نکلا تو جیسے اس نے حاکم کو دیکھا اس نے فوراً کہا بآسمان روت کار آفتاب کند، آسمان پر جاتا ہے سورج والا کام کرتا ہے. سورج کا کام کیا؟ گھر گھر روشنی پہنچانا. جیسے اس نے سنا فوراً اس نے اپنے غلاموں کو، نوکروں کو بلایا اور کہا کہ جو فلاں محل خالی ہے اس میں اس کو لے جاؤ اور اس کو نہلا دھلاؤ، آرام سے رکھو. 2-3 دن تک خوب مہمان نوازی ہوئی، سفر کی تھکان اتری. تیسرے دن دعوت دی، اپنے گھر میں بلایا اور تمام شہر والوں کو بلایا، علماء کو اور بڑے بڑے سرداروں کو اور رئیسوں کو بلایا. اور اس کے بعد کہا آپ لوگ گواہ رہیے گا، میری 2 بیٹیاں، ان میں جو سب سے خوبصورت فلاں بیٹی ہے اس کا عقد جو ہے ہم اس طالب علم سے کر رہے ہیں جو بھی نجف سے آیا ہے، اپنی آدھی دولت بھی اسے دے رہے ہیں. علماء سے کہا آپ عقد پڑھ دیجئے. اب یہ بیچارہ پریشان، علماء نے عقد پڑھ دیا. جب عقد وغیرہ ہو گیا، جیسے سے خواب دیکھ رہا ہو، مگر یہ شیخ چلی والا خواب نہیں ہے. یہ دیکھیے کیسا خواب ہے، اچھا محسوس ہو رہا ہے خواب میں دیکھ رہا ہوں یہ کیا. لیکن جب عقد ہو گیا، نکاح ہو گیا، اب یہ تھوڑا سے اس کے اندر ہمت آئی اور اپنے سسر جی سے پوچھا، حاکم سے، یہ پورا ماجرا کیا ہے کہ میں نجف سے یہاں تک آیا اور آپ نے مجھے اپنا داماد بنا لیا اور آدھی جائیداد مجھے دے دی، آخر اس کی وجہ کیا؟ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج سے چند سال پہلے میں نے ایک مصرع کہا تھا اور اس نیت کے ساتھ کہا تھا کہ اگر کہ اس کا دوسرا اگر لگ جائے گا مصرع، پورا شعر مکمل ہو جائے گا اور ہماری شفاعت کا نجات بن جائے گا یہ ہمارا شعر. لیکن دوسرا کوئی لگا نہ پایا. ہم نے ایران کے جو فارسی زبان کے شعراء تھے ان کی طرف رجوع کیا، ہندوستان میں جو فارسی زبان کے شعراء تھے ان کی طرف رجوع کیا، کوئی بھی ایسا مصرع نہ لگا پایا جو ہماری پسند کے مطابق ہو. پھر میں نے نیت کی کہ جو بھی دوسرا مصرع لگائے گا میں اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دوں گا اور اپنی آدھی جائیداد اس کو دے دوں گا. کہا بتائیے تو آپ کا پہلا مصرع کیا تھا جو آپ نے کہا تھا؟ تو کہا پہلا مصرع یہ تھا نظر بذرہ نظر لطف اگر بو تراب کند، یعنی اگر ابو تراب ایک ذرے کو نگاہ لطف سے دیکھ لیں، اگر ابو تراب ایک ذرے کو نگاہ لطف سے دیکھ لیں. اب یہ ہم نے کہہ دیا تھا دوسرا جو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، تو اب دوسرا کیا؟ اس سے بہتر تو کوئی مصرع ہو ہی نہیں سکتا. اگر نگاہ لطف ابو تراب کی امام علی کے ایک ذرے کے اوپر پڑ جائے، بآسمان روت کار آفتاب کند، تو ذرہ ذرہ نہیں رہے گا، آسمان پر پہنچ جائے گا اور وہ کام کرے گا جو سورج کام کرتا ہے. یہ ہے نظر لطف. تو جب تک یہ نظر لطف آپ کو نہیں ملے گی آپ ذرے رہیں گے، آفتاب نہیں بن سکتے ہیں. اگر علم کا آفتاب بن کر چمکنا چاہتے ہیں تو اہل بیت کے در پر آئیں، ان سے توسل کریں، ان سے مدد مانگیں، انشاءاللہ کامیابی ملے گی. پروردگار کے واسطہ محمد و آل محمد کا جتنے بھی طلاب ہیں اس حوزے میں یا دیگر مدارس میں سب کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما. حصول علم میں جو رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو دور فرما. پروردگار ہم سب کو اتنی توفیق دے کہ ہم علم حاصل کرنے سے پہلے تزکیہ نفس کریں، اپنے نفس کو پاک کریں. اور میرے اللہ یہ دعا ہے محمد و آل محمد کا واسطہ ہے، شعبان جو عظیم مہینہ ہے اس کی حرمت کا واسطہ، دنیا میں جہاں کہیں اہل بیت کے چاہنے والے ہیں سب کی جان و مال، عزت و آبرو کے حفاظت فرما. ہمارے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. ظالموں کے شر سے امت مسلمہ کو نجات دے. علماء اسلام کی حفاظت فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما. ہمیں اتنی توفیق دے کہ ہم اپنے امام کو پہچان سکیں، ان کی اطاعت کر سکیں. ایک مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت فرما کر جملہ مومنین و مومنات، خاص کر اپنے اعزاء اقربا رشتہ دار جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں، بالخصوص والدین، بالاخص مرحوم مغفور حضرت آیت اللہ عظمیٰ سید دلدار علی غفران مآب اور ان کی اولاد مجتہدین اولاد کی روح کے لیے سال ثواب فرما دیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین.